السلام علیکم دوستو، آج ٹاپک ہے زندگی میں کامیابی کے لیے کامیابی ضروری ہے. زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے کامیابی ضروری ہے یا مقصد حیات کا ہونا ضروری ہے؟ زندگی کا مقصد ہونا ضروری ہے. میرے دوستو، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے مفہوم آیت کا کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. زندگی کے بہت سارے مراحل ہیں، بچپن، لڑکپن، جوانی، پھر اچھی عمر، پھر اس کے بعد ایک بڑھاپے کا سین ہے. یہ ایک زندگی ہے، ہر انسان نے یہ گزارنا ہے. مگر بامقصد زندگی اور زندگی میں مقصد کا تعین کرنا وقت سے پہلے، یعنی وہ وقت جو حاصل کا وقت ہے. آپ نے مرنا ہے تب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ حاصل ہے. آپ نے دنیا میں رہنا ہے تو آپ ایک اوسط زندگی جینا چاہتے ہیں، آپ کامیاب زندگی جینا چاہتے ہیں. آپ دنیاوی اعتبار سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں، پیسے میں آپ عیش و عشرت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا دینی اعتبار سے آپ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرتے ہیں اور دنیا میں بھی سکون پرسکون لائف جیتے ہیں اور آخرت کی بھی تیاری ہوتی رہتی ہے. تو یہ سارے جو مراحل ہیں دوستو زندگی کے، ہم انہیں کامیابی سمجھتے ہیں. یقیناً کسی حد تک یہ کامیابی ہے، مگر میرے دوستو کامیابی اس وقت تک نہیں ملتی جب تک زندگی میں مقصد کا تعین نہ کیا جائے. قرآن کا مفہوم یہ ہے، ایک آیت ہے کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اسی طرح ایک اور جگہ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ جو کافر ہیں ان کو اللہ پیسہ بھی دیتا ہے، اور صحت کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کو بہت اچھی صحت دے گا اور خوبصورتی دے گا. یہ مفسرین کا لکھا ہوئے الفاظ میں کوٹ کر رہا ہوں. اور پھر انہیں دنیا میں سب کچھ مل جائے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں ایک نقطہ سامنے آتا ہے، اگر انہیں دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے، انہیں دنیا میں سب کچھ مل رہا ہے، جبکہ مسلمان کی جو زندگی ہے، میری اور آپ کی جو زندگی ہے، وہ نہ تو اس میں قید ہے دنیا کی نہ آخرت کی. اور اگر کہیں ہم قید لگاتے بھی ہیں، خود پہ ہم قدغن لگاتے بھی ہیں، تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے جو دنیا ہے بیسکلی یہی تو جنت ہے. یہ جو دنیا ہے بیسکلی یہی تو جہنم ہے. یہ جو دنیا ہے جیسی ہے ویسی ہی آپ کی آخرت ہے. یہ جو دنیا ہے جیسی ہے ویسی ہی آپ کی قبر ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ جو دنیا کے اعمال ہیں اس میں مقصد کا تعین بہت ضروری ہے. آپ کو کس نے روکا ہے نماز پڑھنے سے؟ آپ کو کس نے روکا ہے خیرات کرنے سے؟ آپ کو کس نے روکا ہے اچھے کام کرنے سے، صحیح کام کرنے سے؟ آپ کو کس نے روکا ہے پیسہ زیادہ کمائیں اور کمانے کے بعد زکوٰۃ زیادہ دیں، خیرات زیادہ کریں، اللہ کا ذکر زیادہ کریں، حج کریں، عمرے کریں، لوگوں کو عمرے کروائیں، لوگوں کو حج کروائیں؟ کس نے روکا ہے؟ مگر مسئلہ یہ ہے دوستو کہ ہم نے آج تک یہ تعین ہی نہیں کیا، فکس ہی نہیں کیا کہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے. زندگی میں کامیابی ضروری نہیں ہے دوستو، زندگی میں مقصد کا تعین کرنا ضروری ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے جیتے ہیں. جب تک آپ یہ تعین نہیں کریں گے کہ آپ کس مقصد کے لیے جی رہے ہیں، اس وقت تک آپ کی سمت واضح نہیں ہوگی، اور جب تک سمت واضح نہیں ہوگی آپ کو کوئی کامیابی نہیں ملنے والی، نہ دنیا کی نہ آخرت کی. بیچ سمندر آپ کی کشتی ہے اور آپ کو مقصد نہیں پتا، راستہ نہیں پتا کس سمت جائیں. اس سمت جائیں تو ادھر بھی پانی نظر آتا ہے، ادھر جائیں ادھر بھی پانی. وہاں بلڈنگیں نہیں ہوتی، وہاں زمین نہیں ہوتی، درخت اور پہاڑ نہیں نظر آتے. اگر آپ سمندر کے بیچ میں کھڑے ہیں تو آپ کو وہاں کچھ بھی سدائی نہیں دیتا کہ کس سمت جائیں. تو میں اور آپ وہ زندگی جی رہے ہیں جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو زندگی کے مقصد کو ڈیفائن کریں اور پھر اس پہ جڑ جائیں دوستو. زندگی کے مقصد کو ڈیفائن کریں پھر اس پہ جڑ جائیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمہیں وہی ملنا ہے جس کا تم مجھ سے گمان رکھتے ہو، مفہوم ہے. اور دوسری جگہ ایک جگہ آتا ہے کہ بدگمانی نہ کرو. یہ جڑی ہوئی چیزیں ہیں دوستو. بدگمانی کریں گے، آپ کے پاس بدگمانی والے جو آپ کی بدگمانی آپ نے جو کی ہے، جو آپ نے ویژن رکھا ہے، امیج بنایا ہے دماغ میں،
بدگمانی کر رہے ہیں یہ ایسے ہے، ایسے ہو جائے گا، ایسے نہ ہو، ایسے نہ ہو، نیگیٹو چیزیں، تو پھر وہی چیزیں ہوتی ہیں آپ کی لائف میں. آپ اچھا گمان کریں، یہ اللہ کا حکم آ رہا ہے آپ کو کہ اچھا گمان کرو، یعنی بدگمانی نہ کرو، تو پھر اچھا گمان کرنے کا حکم آ رہا ہے نا. تو ہم اچھا گمان کرتے ہیں. جب اچھا گمان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں ہیں، تو پھر مقصد حیات بھی نہیں بنتا، اور جب مقصد حیات نہیں بنتا تو حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا. آپ پیسے کے اعتبار سے دیکھیں مسلمان پیچھے، صحت کے اعتبار سے دیکھیں تو گورے ہم سے آگے، وہ ویٹ لفٹنگ اور ریسلنگ اور وہ بڑیاں 6-6 7-7 فٹ قد. معیشت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہ ہم سے آگے، چاند پہ بھی پہنچ گئے، ہندو بھی چاند پہ پہنچ گیا، چاند کی پچھلی طرف ہندو بھی اتر گیا، اور آپ اور میں. مقصد حیات کچھ نہیں ہے دوستو. ہمیں کسی نے منع نہیں کیا پیسہ نہ کماؤ، کسی نے منع نہیں کیا آخرت نہ بناؤ، مگر مقصد حیات نہیں ہے. آدھے تیتر آدھے بٹیر، یہ ہماری لائف ہے. تو دوستو اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کریں، اس مقصد پر زندگی جئیں. ادروائز آپ جس ڈگر پر ہیں، آپ کی کشتی سمندر بیچ ہے، اور سمندر بیچ راستے نہیں دکھائی دیا کرتے. ان راستوں کو دکھانے کے لیے اپنا مقصد بنائیں زندگی کا، اور اس مقصد پہ پھر جڑ جائیں. آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، لگ جائیں اس پہ پھر اچھی طرح. آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، بن جائیں، اچھی طرح محنت کریں. عالم بن رہے ہیں تو پھر عالم با عمل بنیں، تاکہ آپ کو دیکھ کے لاکھوں ہزاروں لوگ اور بھی بدلیں. جس فیلڈ میں ہے میرے دوستو، زندگی کا مقصد تعین کریں. یہ ویڈیو خصوصاً ان بچوں کے لیے جن کی ایج کم ہے دوستو. آپ اگر بڑے ہیں، والدین ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، تو آپ کا بھی کام ہے پہلے اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، پھر بچوں کی زندگی کا بھی مقصد بنائیں. انہیں ایک ویژن دیں کہ آپ نے بیٹا کیا بننا ہے. آپ نے آخرت کو اچیو کرنا ہے، آپ نے قبر میں عذاب سے بچنا ہے، آپ نے قبر کو جنت بنانا ہے. بیٹا آپ نے انجینئر بننا ہے دنیا میں. انجینئر بھی وہ انجینئر، ڈاکٹر بھی وہ ڈاکٹر بننا ہے جو لوگوں کو فلاح دے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. مقصد ہو گیا نا زندگی کا. تو لوگوں، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اس سوسائٹی کو مقصد دیں. بے مقصد وقت ضائع نہ کریں دوستو، بے مقصد نہ زندگی ضائع کریں. ہماری اور آپ کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس لیے ہمیں حاصل بھی کچھ نہیں ہوتا. جب کوئی مقصد کا تعین نہیں ہوتا، پھر ہر وقت ٹینشنیں، پریشانیاں، فضول باتوں میں دلچسپیاں، پھر غیبت، برائی، پریشانیاں، کیونکہ مقصد نہیں ہے نا. اگر آپ کی زندگی کا مقصد پالیٹکس ہے تو وہ عبادت ہے، اور اگر آپ کی زندگی کا مقصد یہ ہے پالیٹکس میں کہ دوسروں کو نیچے گرانا، اپنے آپ اوپر لے کے جانا، تو پھر تو آپ نہ ملک کے کام کے، نہ دنیا کے کسی کام کے، آخرت بھی برباد. تو مقصد کا تعین اس طرح ہوگا کہ آپ صحیح اور اچھے کا فرق جانیں. دوستو ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو صحیح ہیں، ہم نے وہ کام کرنے ہیں، ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو اچھے لگتے ہیں ہمیں. ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھے لگ رہے ہیں. ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو صحیح ہیں. ہم نے وہ کام نہیں کرنے جو ہمیں اچھے لگتے ہیں. ہمیں تو اچھا لگتا ہے دیر تک سونا، ہمیں تو اچھا لگتا ہے بے مقصد ٹائم ضائع کرنا، ہمیں تو اچھا لگتا ہے بے مقصد زندگی میں کبھی لڈو کھیل لو، کبھی گلی میں چلے جاؤ، کبھی دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پھلجھڑے اڑاؤ، دوسرے کا مذاق کرو. یہ کوئی زندگی ہے دوستو؟ جبکہ ہم نے وہ کام کرنے ہیں جو صحیح ہوں، با مقصد ہوں. تو با مقصد آئیں، بے مقصد سے بچیں دوستو. بہت شکریہ. السلام علیکم.